ایک اور جو خواتین پہ جو کیسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ اگر میں چاہوں اگر آپ جو ایک ایم این اے حاجی امتیاز صاحب ان کی بھابھی کچھ بتا رہی ہیں ذرا وہ چلا دیں۔ 11 اکتوبر ہمارے گھر میں 25 سے 30 لوگ نامعلوم افراد وہ ہمارے گھر میں آئے ہیں۔ انہوں نے میری بچی کو گھسیٹ کے بیڈ سے نیچے اتارا ہے۔ میرے یہ 11 ماہ کا میرا بیٹا ہے، اس کو سوئے ہو کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹا ہے اور مجھے زبردستی گھسیٹ کے سیڑھیوں سے نیچے لے کے آئے ہیں 3rd فلور سے۔ میرے سر پہ چادر نہیں تھی، میرے پاؤں پہ جوتا نہیں تھا، جو ان کا ہیڈ تھا میرے پاؤں پہ وہ وزن ڈال کے کھڑا ہو گیا اور مجھے پوچھتا رہا کہ اپنے ہسبینڈ کو کال کرو، اپنے نمبر سے وہ بلاؤ۔ میں نے کہا میں ایک ہاؤس وائف ہوں، مجھے نہیں پتا کہ چودھری صاحب کہاں گئے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، کوئی آؤٹ آف کنٹری سے تو ہم لوگ نہیں آئے، ہمارا بھی اس ملک میں حق ہے۔ تو طلال چوہدری صاحب یہ چودھری اجاز صاحب جو ایکس ایم این اے ہیں ان کی اہلیہ ہیں اور حاجی امتیاز صاحب کی بھابھی ہیں۔ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اب آپ کہیں گے کہ آپ کے دور میں بھی ہو رہے تھے، اگر ہو رہے تھے تو کیا آپ کے اب جب شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے اس طرح کے واقعات ہونا ضرور ہے، یہ اچھی بات ہے؟ دیکھیں میر صاحب میں شروع کرتا ہوں کہ یہاں کہا گیا کہ اراکین اسمبلی کو اغوا کر لیا گیا۔ اراکین اسمبلی دکھا دیں کوئی تشریف لائے، وہ کہے مجھے اٹھایا گیا تھا، مجھے زبردستی۔ آپ کے ایک ساتھی سینیٹر صاحب تھے قاسم رونجو صاحب، وہ پہلے انہوں نے کہا میں اغوا ہو گیا تھا، پھر انہوں نے شام کو کہا تردید کر دی۔ میری قاسم رینجو صاحب کے ساتھ جس دن ووٹنگ تھی میری اور ان کی سیٹ ساتھ تھی، ان کی صحت نہیں ٹھیک تھی، ان کو وہ ڈیلسس پہ تھے، وہ ویل چیئر پہ تشریف لائے۔ وہ ووٹ کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا، 29 دفعہ ہم اٹھے اور بیٹھے ہیں، ہاں اور نہ میں ہاتھ ہلائے۔ تو پھر ان کو اور ان کی ساتھی سینیٹر نسیمہ احسان کو آج بی این پی مینگل نے پارٹی سے کیوں نکالا؟ میری گزارش ہے، دیکھیں نا یہ مسئلہ یہ ہے کہ کئی جگہ لیڈرشپ اپنے معاملات حل کرنا چاہتی تھی، اپنے اراکین سے پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ اراکین نے اپنا ووٹ دیا ہے اور 2 لوگ تھے ان کے، ایک آزاد تھا اور دوسرے، دونوں نے ووٹ دیا۔ اگلی بات، مجھے کوئی اغوا والا بندہ، ٹھیک ہے نا، اتنے اغوا ہو گئے ایک مغوی نہیں آیا۔ اگلی بات، اپنی قیمت خود ہی لگا رہے، میں 20 کروڑ لگ گئی، نہیں جی آج 30 ہوگی، آج 40 ہوگی، بھی اپنی قیمت آپ خود ہی لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور آپ کی قیمت ہم نے تو نہیں لگائی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں نا، یہ ساری چیزیں سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم روک کے دکھائیں گے، اس کے بعد پھر اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میری گزارش یہ ہے، دیکھیں پارلیمنٹ نے 26ویں ترمیم، آپ کو میرے سے بہت زیادہ پتہ ہے، 19ویں ترمیم سے یہ پارلیمنٹ مغوی تھی، یہ تو بیچاری خود قید میں تھی۔ تو 27ویں ترمیم آ رہی ہے، 27ویں ترمیم آ رہی ہے، دیکھیں ابھی فوری طور پہ تو نہیں آ رہی، اور لیکن جس دن ضرورت ہوگی، اور جیسی یہ خبریں کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں ترمیم کو ختم کر دیا جائے گا، چیلنج کیا جا رہا ہے، فلاں کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ اس دفعہ پارلیمنٹ بیہیو کرے گی۔ یہ نہیں کہ اس کا وزیر اعظم اٹھا کے بھی گھر بھیج دیں، اس کا بنایا ہوا آئین کو ایل ایف اور پی سی او بنا دیں، اس کی بنائی ہوئی ترمیم کو اٹھا دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ اپنی طاقت اور اپنی جو پریولیج ہے اس کا وہ استعمال کرے گی۔ یہ 26ویں ترمیم کے بعد اگر ضرورت پڑی تو لائیں گے، ابھی تو چھوٹی موٹی کوئی ججز کے حوالے سے، کوئی باقی بینچ کے حوالے سے، یہ ججز کی تعداد کے حوالے سے ایک ایکٹ لا رہے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیں وہ 17 سے 23 نہیں، دیکھیں ابھی تو اس کا تعین یقیناً پارلیمنٹ کرے گی، لیکن 23 سے زیادہ ہوگا، 23 سے زیادہ اگر ضرورت پڑی تو۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں مقدمات کتنے بڑھ گئے ہیں، آپ یہ دیکھیں کے پی حکومت نے، اب کے پی ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمیں 10 جج اور دے دیں، اور حکومت نے اسے سپورٹ کیا ہے، کے پی حکومت نے، لیکن سپریم کورٹ میں زیادہ جو مقدمے ہیں، اب تو ہمارا اور کوئی نہیں نا، وہ مقدمے وہ بھی تو عام آدمی، یہ نہیں نا سزائے موت ہو جاتی ہے اس کا مقدمہ بعد میں لگتا ہے، وہ کہتے ہیں دادا کیس دائر کرتا ہے، پوتا آ کے اپنی زمین کا فیصلہ کرواتا ہے، تو یہ عام آدمی کی زندگی کے لیے، اور اس میں اگر ضرورت پڑی تو پارلیمنٹ مناسب سمجھے گی تو کرے گی۔ اچھا، آپ کے خیال میں ججز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے میر صاحب، میں جو پورے جوڈیشل پیکیج ہے نا، یا جس کے بارے میں بات ہے، یہ بالکل ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 60,000 کیسز التوا میں ہیں، تو 60,000 کیسز کو التوا میں میں نے اور آپ نے تو نہیں کہا کہ اس کو روکیں، کیوں نہیں فیصلے کرتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا؟ جب ان کی وفات ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ان کے کیس کو کسی شخص کو باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ یہ جو آپ کے ATC کے کورٹس ہیں، یہ جو آپ کے سیشن جج کے کورٹس ہیں، یا جو آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، یہ جو آپ کی ہائی کورٹس ہیں، اگر آپ اس کے اندر تھوک کے حساب سے آپ سیاسی کارکنان کو دہشت گرد بنا کے پیش کرتے رہیں گے، PDM، اور آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹس اپنا کام کرے گی،
تو اچھا ایک چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. آپ ٹھیک ہے پی ڈی ایم کے دور میں بھی سیاسی کارکنوں پہ دہشت گردی کے مقدمے بن رہے ہیں، لیکن ایک مثال ہے کہ ان کے دور میں ایک وکیل ہیں، خاتون وکیل ہیں، ایمان مزاری صاحبہ، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ان پر جو پہلا غداری کا اور دہشت گردی کا مقدمہ ہے وہ اس وقت بنا تھا جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی، اور وہ آپ کی پارٹی کے دور میں بھی غدار تھیں، آج بھی غدار ہیں. تو صرف سیاسی کارکن نہیں ہیں اس وقت انڈر فائر، بلکہ آج کل وکیل بھی ہیں اور پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، صحافی ہیں، سب پہ ہو رہا ہے، صرف آپ پہ نہیں ہو رہا. نہیں میر صاحب، میں نے تو یہ کانٹریڈکٹ کیا ہی نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی، چلے پہلی بات تو یہ اسٹیبلش ہوئی نا، میں اور آپ کوئی بھی ہمیشہ ان کو تھوڑا سا ایک مارجن دے دیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتا، جس نے کرنا تھا کر دیا. جو میاں جاوید لطیف صاحب جیسے لوگ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں حکومت دینی تھی دے دی، ہمیں کیا پتا، ہم تو ہارے ہوئے لوگ تھے. اس لیے جو ہم ایک ایرر کا یا ایک مارجن ان کو دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ طلال صاحب نے بہرحال یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سسٹم میں، جو جبر ظلم اس وقت لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے، اس کے بینیفیشری پی ڈی ایم پی ایم ایل این ہے. سو پہلی رسپانسبلٹی انہوں نے لے لی. دوسرا آپ نے کہا کہ صرف ہیومن رائٹس، کیا اس حکومت کا یہ سہرا نہیں ہے کہ یہاں پہ احرام میں جو ہے وہ احرام پہنے ہوئے لوگوں کو حج کی فلائٹ سے اتارا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ شاعر نے کوئی نظم پڑھا، آپ نے شاعر کو ہتھ کڑیاں لگا دی؟ کیا ایسا نہیں ہے پی ڈی ایم کے حکومت میں کہ کسی خاتون نے جھنڈا اٹھایا تو آپ نے اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ لیا؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ نوجوان ہے سوشل میڈیا پہ اگر کوئی آپ سے سوال کر دیا تو آپ نے غدار بنا کے انجینئر ڈاکٹر کو آپ نے ماں باپ کے سامنے ہتھ کڑیاں لگا کے آپ لوگ جو ہے وہ جیل کے اندر بھیج دیا؟ اس لیے اس دور حکومت میں جتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو سکتی ہے اس کی حد ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ سخت وقت آتا ہے سیاسی لوگوں پہ. ٹھیک کہا انہوں نے، سیاسی وقت انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے قربانی دی اور ان کی پارٹی کو ان کی قدر کرنی چاہیے. کوئی بھی پولیٹیکل کارکن جب اپنی پارٹی کے لیے قربانی دیتا ہے یا نظریے پہ قائم رہتا ہے، کیونکہ انسان کی قیمت تو نہیں ہوتی نا. اگر انسان کی قیمت لگے تو وہ تو بھیڑ بکریاں ہوئی ہیں. میرا سوال یہ کہ وہ بھیڑ بکری کا کاروبار زرداری صاحب کے ساتھ مل کے آپ نے کیا ہے نا. کبھی سندھ ہاؤس میں لوگوں کے بھیڑ بکریوں کی طرح پیش کیا جاتا ہے، ان کے 50 کروڑ 60 کروڑ 1 ارب قیمت لگائی جاتی ہے. وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ عام عوام کے پاس تو 15,000 روپے نہیں اپنا گھر چلانے کے لیے. آپ لوگوں کی ضمیر فروشی کے لیے 50 کروڑ آپ ایسے منہ سے نکال دیتے ہیں جیسے کوئی مذاق ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمان ریئیکٹ کرے گی. کرے پارلیمان ریئیکٹ. پارلیمان جب ریئیکٹ کرے گی تو آپ نے 26 آئینی ترمیم کے ٹائم پہ میں نے کتنی دفعہ کہا کہ آپ اگر وزیر اعظم غلطی سے بن ہی گئے ہیں تو آئیں نا، آپ کے سامنے پی ٹی وی نیشنل میڈیا ہے، آئیں آپ قوم سے خطاب کریں، قوم کو بتائیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کے لوگوں کو کیا فائدہ ہے. اچھا یہ بڑا اہم سوال ہے جی، آپ کے پاس تو مسودہ تھا ہی نہیں. یہ میں سوال طلال چودھری صاحب کے سامنے رکھتا ہوں.